بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے سانحے کی داستان سنانے جا رہے ہیں جس نے نہ صرف بغداد کو راکھ میں بدل دیا بلکہ دنیا کے سب سے بڑے علمی خزانے کو بھی ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب بغداد علم و حکمت کا گہوارہ تھا، جہاں بیت الحکمت جیسی عظیم لائبریری موجود تھی۔ لیکن پھر ایک دن ایسا آیا جب دریائے دجلہ میں پانی کے بجائے سیاہی بہنے لگی، اور بغداد کی روشنائی کو تاتاریوں کی تلواروں نے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ آخر وہ کون سا خوفناک دن تھا؟ یہ سب کیسے ہوا؟ آئیں اس المناک واقعے کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی میں عباسی خلافت کا دارالحکومت بغداد دنیا بھر میں علم و دانش کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہاں کی گلیوں میں فلسفیوں، سائنسدانوں اور عالموں کی گفتگو سنائی دیتی تھی۔ بغداد کی بنیاد بنو عباس کے خلیفہ ابو جعفر منصور نے رکھی تھی۔ یہ شہر پوری دنیا میں پرسکون ہونے کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے علم و دانش کا مرکز بھی سمجھا جاتا تھا۔ بیت الحکمت، جو کہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید اور اس کے بیٹے مامون الرشید نے قائم کی تھی، دنیا کی سب سے بڑی لائبریریوں میں شمار ہوتی تھی۔ یہاں دنیا کے بہترین علوم کو جمع کیا گیا تھا۔ یونانی، رومی، ہندی، چینی، لاطینی اور اسلامی علوم پر نایاب کتابیں موجود تھیں، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ روشنیوں کا شہر جو علم کے چراغ سے روشن تھا، کچھ ہی دنوں میں تاریکی میں ڈوبنے والا تھا۔ یہ 1258 کا سال تھا جب چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ تاتاری اپنے وقت کے سب سے ظالم اور بے رحم جنگجو تھے۔ وہ جس شہر پر حملہ کرتے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیتے۔ دنیا کی تاریخ میں اس سے زیادہ سفاک اور خون ریز قسم کا قبیلہ شاید کہیں ابھرا ہو۔ ہلاکو خان کے ساتھ ایک بے رحم اور سفاک فوج تھی جو ایک طوفان کی مانند ہر چیز کو نیست و نابود کر دیتی تھی۔ عباسی خلافت کا آخری خلیفہ معتصم باللہ تھا، جو ایک کمزور، نااہل اور عیش و عشرت میں مبتلا حکمران تھا۔ اس نے تاتاریوں کے خلاف کوئی خاص دفاعی تدبیر نہیں کی۔ کچھ مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ ہلاکو خان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے جائیں، جبکہ کچھ نے مزاحمت کی تلقین کی، لیکن خلیفہ کی کمزوری نے بغداد کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کرنے کے لیے اپنی فوج کو چاروں طرف سے پھیلا دیا۔ پہلے پہل بغداد کے دروازے بند کر دیے گئے تاکہ کوئی بھی فرار نہ ہو سکے۔ پھر 29 جنوری 1258 کو تاتاری فوج نے حملہ کر دیا۔ یہ وہ دن تھا جب بغداد کی گلیاں چیخ و پکار سے گونج رہی تھیں۔ تاتاریوں نے لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا، گھروں کو آگ لگا دی، مساجد اور مدارس کو زمین بوس کر دیا، اور قتل و غارت، عصمت دری اور لوٹ مار کا سلسلہ کئی دنوں تک نہ تھم سکا۔ خلیفہ کے محافظ بے بس ہو چکے تھے اور بغداد کا ہر کونا تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تقریباً 8 لاکھ سے 10 لاکھ لوگ صرف تلوار سے مارے گئے، سروں کے مینار بنا دیے گئے، اور شہر کے ہر گوشے میں مسلمانوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ لیکن بغداد کی تباہی کا سب سے المناک پہلو بیت الحکمت کی بربادی تھی۔ تاتاریوں نے وہاں موجود لاکھوں کتابوں کو دریائے دجلہ میں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ کتابوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کئی دنوں تک دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا تھا، کیونکہ ان کے الفاظ اور سیاہی پانی میں گھل گئی تھی۔ یہ وہی کتابیں تھیں جن میں سائنس، طب، فلکیات، ریاضی، فلسفہ اور دیگر بے شمار علوم کے خزانے محفوظ تھے۔ یہ علم کا وہ نقصان تھا جس کی تلافی آج تک ممکن نہیں ہو سکی۔ اگر وہ کتابیں محفوظ رہتیں تو شاید مسلمان دنیا میں آج سائنسی ترقی میں کہیں زیادہ آگے ہوتے۔ ہلاکو خان نے بغداد کو جیتنے کے بعد خلیفہ معتصم کو بھی قیدی بنا لیا۔ ایک روایت کے مطابق اسے کلین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے نیچے روند دیا گیا تاکہ خون زمین پر نہ گرے، کیونکہ تاتاری حکمرانوں کا عقیدہ تھا کہ بادشاہوں کا خون زمین پر بہانا نحوست کا سبب بنتا ہے۔ یہ حملہ صرف ایک شہر کی تباہی نہیں تھی، بلکہ یہ اسلامی تاریخ کے سب سے عظیم علمی اور تہذیبی دور کے خاتمے کی علامت تھا۔ بغداد، جو ایک زمانے میں روشنیوں کا شہر تھا، اب ویرانی، وحشت اور خاموشی کی تصویر بن چکا تھا۔ وہ دن جب بغداد کی سڑکوں پر علم و حکمت کی باتیں سنائی دیتی تھیں، وہ دن جب بیت الحکمت میں فلسفی اور سائنسدان تحقیق میں مصروف ہوتے تھے، وہ دن جب کتابوں کی خوشبو فضا میں بکھری ہوتی تھی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ بیت الحکمت کی کچھ کتابیں اندلس پہنچائی گئیں، جہاں ان کا ترجمہ کیا گیا، لیکن زیادہ تر خزانہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ خواتین و حضرات، سقوط بغداد دنیا کی تاریخ کی المناک ترین داستانوں میں سے ایک ہے۔
بغداد کی تباہی تاریخ کا ایک خوفناک باب ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ علم کی قدر نہ کی جائے تو کیا انجام ہو سکتا ہے۔ اگر بیت الحکمت جیسی علمی مرکز محفوظ رہتا تو شاید آج دنیا کہاں سے کہاں ہوتی۔ اگر آپ کو ہماری یہ تحقیق پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل دورانی مرشد کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور حیرت انگیز کہانی کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔